الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کے یہ مقدس لمحات عطا فرمائے، اور آج رمضان کا جمعہ ہے جو آخری جمعہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگلے جمعے میں عید الفطر ہونے کا بھی احتمال ہے، اور اگر 29 کا چاند نہ ہوا تو اگلا جمعہ بھی رمضان کا آخری دن ہوگا۔ اس کو لوگ عام طور سے جمعۃ الوداع کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، آخری جمعہ بھی کہا جاتا ہے، جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے کچھ مختلف کچھ مخصوص احکام لوگوں میں مشہور ہو گئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کا اس حیثیت میں اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ رمضان کا ہر دن بہت مقدس اور مبارک ہے، اور خاص طور سے جمعہ کا دن جب رمضان کے اندر آ جائے تو اس کا تقدس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تقدس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ آخری جمعہ میں کے بعد پھر کوئی اور جمعہ رمضان کے اندر آنا نہیں ہوتا، اس واسطے اس کی اہمیت کسی درجہ اور بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ جمعہ رمضان میں شاید نہ ملے۔ لیکن اس کو کوئی تہوار سمجھنا یا اس کے کوئی خاص احکام قرار دینا کہ وہ جمعۃ الوداع کے اندر خصوصی طور پر فلاں نماز پڑھی جائے گی، فلاں عبادت انجام دی جائے گی، ایسا کچھ قرآن و حدیث میں سے ثابت نہیں۔ ہاں، رمضان کا ہر دن قیمتی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، اور خاص طور سے جمعہ
اور زیادہ قیمتی ہے، آخری جمعہ اور زیادہ قیمتی ہے کہ اس کے بعد پھر شاید رمضان آئے، لیکن اس کے کوئی الگ سے احکام قرار دینا، اس کو تہوار سمجھنا، یہ اس کی کوئی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ ہاں البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آخری جمعہ آتا ہے تو اس وقت میں آدمی کو دو قسم کے کام کرنے چاہیے جب رمضان رخصت ہونے والا ہو۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ رمضان کی گھڑیاں ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں۔ اس بات پر بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس مہینے کے اندر اپنی بارگاہ میں حاضری کے توفیق بخشی، روزے رکھوا لیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان عبادتوں کی کسی نہ کسی درجے میں توفیق عطا فرما دی، ورنہ کتنے گھرانے ایسے ہیں، اللہ بچائے، اللہ تعالی ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے، کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب نکل گیا، کب چلا گیا۔ نہ روزے کا اہتمام، نہ نمازوں کا اہتمام، عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی گزار لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمیں داخل نہیں فرمایا اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اس سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ اس کی اپنی بارگاہ میں وہ قبول فرمائیں گے، اور ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری ناقدریوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہر مومن کو رکھنی چاہیے۔ ایک تو کام کرنے کا یہ ہے شکر اللہ تعالیٰ کا، دوسرا استغفار اور توبہ۔ کیا کہ توفیق اللہ تعالیٰ نے تو عطا فرمائی، لیکن ہم نے جس طرح عبادتیں انجام دیں ان میں نہ جانے کتنی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں، کتنی خامیاں تھیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ بھائی بیچ میں یہ گڑبڑ مت کیا کرو، بعد میں بات کرو جو کچھ کرنا۔ فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ نیک بندے وہ ہیں کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، یعنی کم اس لیے سوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہیں، اس کے حضور حاضر ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قیام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وبالاسحار هم یستغفرون، جب صبح کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو استغفار جو ہوتا ہے جو کسی گناہ سے ہوتا ہے نا، کوئی گناہ کرے آدمی تو اس سے استغفار ہوتا ہے، اس سے معافی مانگی جاتی ہے، لیکن
یہاں تو ساری رات کھڑے ہیں، عبادت میں کھڑے ہیں، رات کو سو نہیں رہے. اس کو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ صبح کو استغفار کرتے ہیں، تو کہاں سے استغفار کر رہے ہیں؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا، وہ تو عبادت ہی کی تھی. استغفار کس چیز سے؟ تو آپ نے فرمایا استغفار اس بات سے کہ اللہ جیسی آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو پایا. ما عبدنا کا حق کا عبادت، اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا ہم ادا نہ کر پائے. ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ آپ کی معرفت کا جو حق تھا وہ ہم ادا کرنا پڑا. تو اللہ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق پر شکر کہ اس نے ان عبادتوں کی توفیق عطا فرما دی، اور ان عبادتوں کے انجام دینے میں ہم سے جو غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں ہوئیں ان پر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار. یہ ہے کام کرنے کا آخری رمضان کے آخری عشرے میں کہ اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، شکر ہے آپ کا، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اے اللہ ہم اس پر معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. فرمایا ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی عبادت کی توفیق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دو کام کرو، کہو الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ. الحمدللہ تعریف اور شکر اس بات پر کہ اس کی توفیق مل گئی، عبادت کی توفیق ہو گئی، اور استغفار اس بات پر کو جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کر پایا. دو باتیں. تیسری بات یہ کہ ایک بڑی خطرناک حدیث ہے جو ہر مومن کو یاد رکھنی چاہیے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر منبر پر چڑھتے ہوئے جبریل امین علیہ السلام کی ایک دعا پر آمین کہی تھی. لمبی حدیث ہے، وقت کم ہے، لیکن جو متعلقہ حصہ ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دعا نہیں کی، کوئی زبان سے دعا نہیں کی، آمین فرمایا. بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا کس بات پر آپ نے آمین کہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جبریل امین علیہ السلام آ گئے، انہوں نے ایک دعا کی، میں نے اس پر آمین کہی. وہ دعا یہ ہے کہ برباد ہو وہ شخص، اعوذ باللہ، برباد ہو وہ شخص جس پر پورا رمضان گزر گیا اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکا. اعوذ باللہ. اب اندازہ کرو کتنی زبردست جبریل امین دعا کر رہے ہیں مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام. آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو نہیں سکتا. وہ دعا کی ہے، اور یہ دعا نہیں ہے، بد دعا ہے. برباد ہو جائے وہ شخص جس پر پورا رمضان گزر جائے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے. تو بھائی یہ رمضان گزرنے سے پہلے اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں داخل ہونے سے محفوظ رکھے. یہاں تو قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مغفرت کے بہانے تلاش کر رہی ہے، مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے. روزہ رکھ لو تو گناہ معاف ہیں، تراویح پڑھ لو تو گناہ معاف ہیں، روزے کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگ لو تو دعائیں معاف ہیں. غرض قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اور یہی حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کا سارے دروازے کھلے ہیں
اور جہنم کے سارے دروازے بند ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے. اس کے باوجود کوئی شخص معافی نہ کرا سکے اپنی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے رمضان کو پتہ نہیں کس طرح گزار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور رہ کر گزار دیا. اعوذ باللہ العظیم. تو بھائی استغفار اور توبہ یہ آخر اپنے تمام گناہوں سے. اور بھائی آج کل خاص طور پر آپ حضرات سب جانتے ہیں ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. ملک میں کیا کچھ طوفان برپا ہے، مصائب کا ایک سلسلہ ہے جس میں پوری قوم گھری ہوئی. یہ سب کچھ جو ساری صورتحال نظر آ رہی ہے، یہ در حقیقت یہ بدعمالیوں کا وبال ہے. اور بدعمالیاں ایک نہیں، کسی کے ہاں کچھ ہیں، کسی کے ہاں کچھ ہیں، کسی کے ہاں کچھ ہے. کچھ تو بدعمالیاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نمازیں چھوڑ رکھی ہیں، روزے چھوڑ رکھے ہیں. نہیں، یہ تو ہے ہی خیر بدعمالی بہت بڑی. ابھی مجھے سندھ کے ایک بہت ذمہ دار وڈیرے مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے گاؤں میں یہ حالت ہے کہ ایک مسجد ہے، مسجد تھی، ہے کہ نہیں اب تو گئی، ایک تھی، اس میں مؤذن اور امام دونوں ایک ہی شخص، کیونکہ الگ کچھ کرے، وہی اذان دیتا تھا، وہی نماز پڑھاتا تھا. تو سالہ سال سے یہ کیفیت ہے کہ وہ اذان دیتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، ایک نمازی مسجد میں نہیں آتا، ایک نمازی مسجد میں نہیں آتا. اور مسجد کے برابر میں ہوٹل کے اندر فلمیں چل رہی ہیں، وی سی آر چل رہے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھ رہے ہیں، اذان کی آواز کان میں پڑ رہی ہے، کسی کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ حال ہے. کلمہ پوچھو، کلمہ تو کلمہ نہیں آتا. کیمپ ہم نے بھی لگائے ہیں مختلف جگہوں پر دارالعلوم کی طرف سے، سیلاب زدگان کے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. لیکن حالت دیکھ کے جو کیمپ کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں ان کے حالات دیکھ کر سچی بات یہ ہے کہ رونا آتا ہے کہ نجاست کا پتہ نہیں، استنجا کا پتہ نہیں، وضو نہیں جانتے، نماز تو درکنار، ایک کلمہ کا زبان سے نکل نہیں نکلا. تو ایک طرف تو یہ حالت ہے بے خبری اور غفلت کی. کچھ وہ ہیں جو نماز روزہ تو بے شک کر رہے ہیں اور مسجدوں بھی آتے ہیں، لیکن جب دفتروں میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ڈاکو بن کر بیٹھتے ہیں، قزاق بن کر بیٹھتے ہیں. جب بازاروں میں جاتے ہیں، تاجر تجارت کرتے ہیں تو قزاق بن کر تجارت کرتے ہیں، لوگوں کی کھالیں کھینچنے کی فکر میں ہیں. تو یہ بدعمالیوں کا طوفان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ جب نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے جب پیسوں کی خاطر ایسے دیوانے ہو جائیں کہ لوگوں کی کھال کھینچنے کی فکر میں ہوں، تو حرام خوری پورے معاشرے کے اندر سرایت کر گئی ہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، پھر کبھی پکڑ لیتے. یہ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ پوری امت ایک عذاب عام سے ہلاک نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا. لیکن جزوی عذاب، جزوی طور پر سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں آتی رہی ہیں، پہلے بھی، اب بھی آ سکتی ہیں اور آتی رہیں گی، جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے، اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگیں گے، اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے نہیں. لہذا بھائیوں، آج جمعہ ہے، رمضان کا شاید آخری جمعہ ہو،
تو اس میں خصوصی طور پر بھائی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہر مسلمان، چھوٹا بڑا، عالم جاہل، پڑھا لکھا ان پڑھ، جو بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک مرتبہ گڑ گڑا کر مانگ لے، اپنی توبہ مانگ لے، یا اللہ توبہ کرتا ہوں، اور عہد کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر عہد کر لے کہ اب گناہ نہیں ہوگا، نمازیں نہیں چھوٹیں گی، روزے نہیں چھوٹیں گے، زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا کی جائے گی، اور لوگوں کے ساتھ امانت اور دیانت کا معاملہ کیا جائے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، اور حرام طریقے سے مال نہیں حاصل کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، اور لوگوں سے محکموں میں بیٹھ کر رشوت کی خاطر ان کو چکر نہیں کٹوائیں گے۔ سب سے بڑا وبال جو ہماری قوم پر مسلط ہے وہ یہ ہے کہ رشوت چاٹ گئی ہے پورے معاشرے کو۔ خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، خدا کے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھو، ہمیشہ زندہ اس دنیا میں نہیں رہنا، ایک دن دنیا سے جانا بھی ہے، قبر میں سونا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری بھی دینی ہے۔ خدا کے لیے اس وقت کا خیال کرو، اور یہ حرام خوری چھوڑو، رشوت ستانی چھوڑو، دھوکہ دہی چھوڑو، ملاوٹ چھوڑو، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چھوڑو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی وقت بھی دستک دے سکتا ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا لوگ بے خبر، بے محفوظ ہو کر بیٹھ گئے، بے خوف ہو کر بیٹھ گئے کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر سوتے ہوئے آ سکتا ہے، تو ان کے جاگتے ہوئے آ سکتا ہے، جب وہ کھیل رہے ہیں اس پر آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا آنکھوں سے۔ اب بھی اگر ہوش نہ آئے، اب بھی اگر ہوش کے ناخن نہ لے، تو آخر کب؟ جب آپ کے عذاب پکڑ ہی لے۔ قرآن کہتا ہے اس عذاب کے آنے سے پہلے ہم سے رجوع کر لو، ہمارے پاس آ جاؤ، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ اب یہ راتیں بھائی چند باقی ہیں، رمضان کے چند دن، ایک ہفتہ اللہ کے فضل سے ابھی تک باقی ہے، اس میں راتیں آ رہی ہیں، عشر اخیرہ کی راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی آواز لگاتا ہے، بھائی سب اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، توبہ کرو، عہد کرو گناہوں کو چھوڑنے کا، اور ساتھ ہی پوری امت کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہماری اس امت کو اس عذاب سے، قہر سے اپنے فضل و کرم سے بچا لے، نکال دے، اور ہمارے حالات کو درست فرما دے، ہمارے ملک کے اندر بھی امن اور چین اور عافیت اور اطمینان عطا فرما دے، اس کو صحیح معنی میں پاکستان بنا دے، صحیح معنی میں مسلمان ملک بنا دے، اسلامی جمہوریہ صحیح معنی میں بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس بات کی دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ سے رو، گڑ گڑاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ جو رمضان کے آخری ایام ہیں یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔